الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رمضان کی ان آخری 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے جو بڑی عظیم، بڑی شان والی اور بڑے مقام والی، بڑے مرتبے والی ہے. اچھا، یہ کون سی رات ہے ان 10 راتوں میں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح البخاری کے شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، وہ فتح الباری میں اس رات کے حوالے سے 40 اقوال نقل کرتے ہیں کہ یہ کون سی رات ہے. 40 اقوال نقل کرتے ہیں، لیکن راجح اور بہترین اور ٹھیک بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک میں لیلۃ القدر ہے، اور وہ ساری فرمایا فی الوتر، تاک راتوں میں. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور یہ راجح بات ہے کہ جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہے. ساتھ میں حکم آ گیا کہ تلاش کرو، تحرو. اب ہماری ڈیوٹی تلاش کرنے کی بھی ہے، اور اس رات کی فیوز و برکات سے اپنے آپ کو، اپنی جولیوں کو بھرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. تو تلاش کرنا ہے، تو تلاش کرنے کے لیے نشانیاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں. پہلی نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ جب یہ رات گزرتی ہے تو اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ایسے طلوع ہوتا ہے جیسے ایک کشت ہوتا ہے. مطلب کہ سورج اس انداز سے طلوع ہوتا ہے کہ جب تک وہ عروج کو نہ پہنچ جائے تب تک اس کی کرنیں نہیں نکلتی ہیں. عموماً سورج کی کرنیں ہوتی ہیں جب وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، شعائیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، اس دن سورج اس انداز سے طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں نہیں ہوتی ہیں. فرمایا اس رات جو لیلۃ القدر ہے، اس رات نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، معتدل موسم ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات چاند اس انداز سے نکلتا ہے اور ایسا نکلتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہوتا ہے. تھال ہم استعمال کرتے ہیں، بڑے تھال کا کنارہ ہوتا ہے، اس انداز سے چاند نکلتا ہے. یہ کچھ نشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، اور کچھ ایسے ہی مشہور کر دی گئی ہیں، ایسے ہی مشہور کر دی گئی ہیں. نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں اور نہ ہی ان کا شریعت کے ساتھ کچھ تعلق ہے کہ جی اس رات کتے نہیں بھونکتے ہیں، اس رات گدھوں کی آوازیں کم نکلتی ہیں، اس رات یہ جو درخت ہے یہ سجدہ کر کے واپس پھر اپنی جگہ پہ لوٹ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایسی بڑی چیزیں ہیں، لیکن نہیں، جو آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں یہی نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. اس طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات بارش ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ کبھی کبھار ہے، اس کا جو اس نشانی کا وہ حدیثیں کہتے ہیں. تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یہ ہم نے پورا رمضان آپ کے سامنے گاہے بگاہے ذکر کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ تقریباً 84 سال بنتے ہیں. پتہ نہیں ہماری عمر بھی 84 سال ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات ہر حکمت والے فیصلے کا، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح
فرشتے اس رات اترتے ہیں، روح حضرت جبریل علیہ السلام اس رات اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کا ہر حکم لے کے، اللہ کے حکم کے ساتھ اس رات فرشتے بھی اور حضرت جبریل بھی اترتے ہیں۔ آگے فرمایا سلام ہیا، یہ ساری رات سلامتی والی ہے، یہ ساری رات سلامتی والی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، جب یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے گی تو اس رات کا اختتام ہو جائے گا۔ تو اس رات ہمیں اس رات کو تلاش بھی کرنا چاہیے اور اس رات کی فیوز و برکات کو ہمیں حاصل بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گزشتہ دروس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس رات قیام کریں۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے تو رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے نا، اسی طرح ہمیں گزشتہ دروس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں گزشتہ دروس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس رات قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور کم از کم سورہ اخلاص تو 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی ایک خاص دعا بھی بیان فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہم سب کو آتی ہے، الحمدللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور وہ کریم والے بھی الفاظ موجود ہے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جس انداز سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، صحیح روایت ہے وہ بھی۔ تو یہ دعا جو ہے کثرت سے اس رات پڑھیں، اس رات کی فیوز و برکات کو حاصل کریں، اور جو کل ہم نے درس دیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس رات کو اعتکاف کریں۔ یہ ایک رات جو ہے تاغ رات گزری ہے، یقین جانے 21ویں رات ہر سال خالی ہوتی ہے مسجد ہماری، یہ ایسے گزرتی ہے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 21ویں رات بھی تاغ رات ہے۔ تو کوشش کریں کہ مسجد میں آگے اعتکاف کریں، آئیں 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا اعتکاف کریں، 1 گھنٹے کا اعتکاف کریں، آئیں بیٹھیں، مسجد کی رونق کو بحال کریں۔ جیسے آپ اس وقت نماز پڑھنے آتے ہیں ویسے ہی آپ یہ جو تاغ رات ہے اس کو آ کے جوائن کریں۔ دیکھیں عموماً روایتی جلسے کروائے جاتے ہیں مسجدوں میں، لیکن وہ جلسے جو سے ہیں وہ محض شب بیداری کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی فیوز و برکات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں رات جاگنے کے لیے جلسہ کروا لیں، آپ رات جاگنا چاہتے ہیں، رات کو 4 مولوی لگا دیں یہاں پہ، 1 گھنٹے کی وہ تقریر کرے، 1 گھنٹے کی وہ کرے، 1 گھنٹے کی وہ کرے، 1 گھنٹے کی وہ کرے، آپ کے کھاتے میں کیا آیا؟ مقصد تو ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا، مقصد ہے اس رات میں قیام کرنا، مقصد ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ کے ساتھ اپنی کار ملانا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا۔ تو لہٰذا لیلۃ القدر کو عام نہ جانے، اور یہ جو زندگی ہے، یہ جو ہمیں کچھ وقت ملا ہے، کچھ لمحے ملے ہیں، یہ راتیں ہمارے حصے میں آ رہی ہیں، تو ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے فوائد حاصل کرے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء۔